ہر حال میں سکون میں رہیں. شیطان اس سکون کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس اطمینان کو ڈسٹرب کرتا ہے. جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں اس جوڑ کو توڑنا چاہتا ہے. جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے اس خیر کا دروازہ اس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے، وہ کاٹتا ہے. دیکھیں آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے، پاور، تو اگر پاور ہاؤس جہاں سے آ رہی ہے وہ پاور ہاؤس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں، باہر سے گلیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ٹرانسفارمر، اگر آپ کو ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے محلے میں بجلی ختم ہو جائے گی. تو بجلی آپ کو مل رہی تھی، آپ کا گھر روشن تھا، بندہ مغالطے میں مارا جاتا ہے. اس کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، ہر گھر روشن ہے، ٹیوبز ہیں، لائٹیں ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سارا کچن اس کا آباد ہے، ساری بجلی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ ساری میری اپنی ہے، اس کو نہیں پتا کسی ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے. شیطان نے کیا کرنا ہے، بس اس ٹرانسفارمر سے اگر آپ کا کنیکشن کاٹ دے، اس کو آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں آ کے کوئی کھلبلی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ مشن سے جڑے رہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کہ صرف منہاج القرآن سے جڑے رہیں. کبھی آپ نے سنا میں نے یہ کہا ہو کہ صرف منہاج القرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ معاف کر دے کہ میں ایسا کہوں، کبھی نہیں کہا. میں کہتا ہوں جہاں سے ہدایت ملی ہے اور مل رہی ہے جڑے رہیں، اس رشتے کو نہ کاٹیں. شیطان کیا کرے گا، اس تعلق کو توڑنے کے لیے شک پیدا کرے گا، شکوک و شبہات ڈسٹرب کرے گا اور انتشار فکری پیدا کرے گا. جب سامنے سے آؤں گا تو اس کا مطلب ایزیلی سمجھ لیں کہ میں اس طریقے سے بھی حملہ کروں گا کہ نظر آئے گا اس کو. محسوسات کے چینل سے بھی حملہ کروں گا، محسوسات چینل سے. وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا یوٹیوب ہے، سیل فون ہے، ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے. تو یہ بیٹے سارے جو چینل ہیں اور اس طرح چلتے پھرتے دنیا میں جاتے ہیں. معاشرہ بھی محسوسات میں سے ہے. یہ من بین ایدیہم کے زمرے میں سب کچھ آتا ہے. وہ تمام راستے بیٹے جن میں برائی نظر آ رہی ہے، جن میں برائی دکھائی دیتی ہے. اب یہ بتا رہا ہوں، وہ جو دیتی ہے اور آپ کا دروازہ نوک کرتی ہے اور آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، وہ پہلا جس وقت سب سے پہلے لمحے میں آپ اس بری چیز کو پسند کیا یا گوارا کیا یا اس نے آپ کو اپیل کیا یا آپ نے اس کو سپیس دی، وہ جو پہلا لمحہ تھا جس میں اس خیال نے جگہ پائی، اس تصور نے جگہ پائی، اس صورت نے جگہ پائی، اس مشاہدے نے جگہ پائی، اس آواز نے جگہ پائی، وہ خطرہ تھا. پہلا طریقہ تو وہ کہ نظر آتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، چھلانگ لگاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، سب نظر آ رہا ہے. برائی دیکھ رہا ہوں، یہ برائی میرے اندر سمو جائے گی، میں برا ہو جاؤں گا. برائی سن رہا ہوں، رفتہ رفتہ برائی سے مانوس ہو جاؤں گا. تو جو لذت قرآن کے سننے سے آتی تھی اب وہ گانوں کے سننے سے آئے گی. جو لذت اللہ رسول کے ذکر سے آتی تھی اب وہ برائی اور بدی کے ذکر سے آئے گی. سامنے سے آؤں گا کا مطلب ہے آنکھوں کے ذریعے حملہ کروں گا، کانوں کے ذریعے حملہ کروں گا، احساسات کی شکل میں حملہ کروں گا. تو احساسات کے ذریعے سے آؤں گا. احساسات انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہیجان پیدا کر دیتے ہیں. اور کبھی معقولات کے ذریعے سے آؤں گا، یعنی خیالات ڈالوں گا ذہن میں. معقولات، الٹے سیدھے خیالات. اللہ ہے، خدا ہے، کیسے ہے، کیا ضرورت تھی، مذہب کی کیا ضرورت ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا، وحی کا کیا معنی ہے. ہم ڈائریکٹ، ہمیں عقل دی، ہم خود نہیں سوچ سکتے اچھائی اور برائی کو، ہم اتباع کیوں کریں. آج کا زمانہ 1400 سال بعد آج قرآن کو پابندی اس کی کیوں کریں، حضور کی حدیث کی کیوں کریں. دنیا ادھر جا رہی ہے، میں اس طرف جاؤں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سادہ بندہ ہے. لوگ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں پسماندہ، وغیرہ وغیرہ. یہ خیالات ہیں.